انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا، اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا، مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہوتی۔ یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہے، لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہیں کہ انسان بہت بہترین ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے، گٹکے کھا رہے ہیں لوگ، پان کھا رہے ہیں، الٹی الٹی چیزیں، بازار سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں دو نمبری ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں، سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، ہیروئن، چرس، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، اور حکیم جو ہیں، ماہر حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں جو انتہائی طاقتور ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، وہ چربی بھی بڑھاتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے۔ لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے۔ یہ زیتون میں بھی ایسے ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، انجیر قبض کو ختم کرتی ہے، قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوائیں کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، صالح خون جسم میں بناتی ہے، لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح۔ زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو۔ اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے؟ یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو۔ تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے،
یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہنی جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً بطور سینا کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو، شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یا اس کے سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی۔ میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے۔ ایک آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور یہ چربی ہے یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی، یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگرچہ بھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی۔ اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتا چلا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون، انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں، یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں، اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں، وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں۔ تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ اب آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے۔ حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے، تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے، اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے ہیں۔ انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے، اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے، اس کا کھانا آسان ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا، وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا، پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا، مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے، تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا، کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں، کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں، تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے، قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آتشہ بن جاتا ہے، یعنی
یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے، شہد نہیں استعمال کرتے، اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے، انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی۔ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے، ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے، والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں۔ میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہی، تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں، آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں، شہد کھلا دیں، تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے۔ پورے واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا۔ تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ مقصد حیات سمجھ میں آ گیا، اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس سے اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے۔ اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا، دیکھو یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں، میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہ بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے، میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اس کو آج پتا چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ۔ بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں۔ وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا، مسافر خانہ ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا۔ 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہو۔ بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا۔ تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا۔ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا، تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے۔ مائنڈ، یہ ہے بزنس مائنڈ، اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا، یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اوف، پتا چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے۔ تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت۔ ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا۔ مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، اس نے یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے۔ پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ دیکھتے ہی کرو تو پھر پتا چلے گا۔ تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ، جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے، تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت، دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا، تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے، سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت، سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا
हुक्म दिया है ताकि झगड़ा ना हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो करता है कि झगड़े से बचाता है। क्या ख्याल है भाईजान? तभी अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद सबसे पहले मुसलमानों ने रखी है, गोरों ने मुसलमानों से लिया ये इल्म। तो मुसाफिर खाने का ये कतान मतलब नहीं है कि आप सब बच्चों को किस पे लगा दें, टमाटर बेचने पे लगा दें। फिर मुसाफिर खाने का मतलब क्या है? वो अल्लाह ने बताया है, 4 शर्तें पूरी कर लो तो इबादत गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो शुक्र गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो अच्छा अमल करने वाला भी कहलाओगे, और फिर मेरी तरफ से दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी। वो 4 शर्तें क्या है? सूरह बनी इसराइल में वमन अरादल आखिरता, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती। जब आप में ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो आप गोरे से आगे निकल जाओगे। समझते हो? पीछे नहीं रहोगे आप, बल्कि क्या हो जाओगे आप आगे निकल जाओगे। पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, हर काम में इरादा आखिरत का होना चाहिए, दुनिया का नहीं होना चाहिए। वो जो ड्रामा हमने बचपन में, ड्रामे देखना सही नहीं है, बचपन की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त ड्रामे ऐसे होते थे कि आदमी गैर मुस्लिम ड्रामा देख के मुसलमान हो जाता था। लड़कियां शरी पर्दा कर लेती थी ड्रामा देखकर। ऐसे ऐसे जौलक का दौर था ना, तो वो दुपट्टे में, हीरोइन भी दुपट्टे में आती थी, ठीक है। और जो हीरो होता था सरसों का तेल लगा के आता था साइड की मांग निकाल के, तो हीरो ज्यादा शरीफ लग रहा होता था अपने बच्चे से। आप कहते थे इस हीरो से ही सीख ले तू कुछ। तो वो ड्रामे वो भी जायज नहीं थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वो बचपन में कुछ सबक आमोज चीज मिल गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, कुरान कहता है वो जो पायलट बनने के लिए गया था और केले के छिलके पे फिसल गया और हड्डी टूट गई और पायलट ना बन सका, वो नाकाम था ना। ड्रामे में तो यही दिखाई है, नाकाम हो गया एक आदमी की मिस्टेक की वजह से। लेकिन अगर वो कुरान की शर्त पे अमल करता, वमन अरादल आखिरा, जो भी अमल उसमें नीयत क्या हो आखिरत की, तो वो फिसलने से नाकाम नहीं होता। अल्लाह क़यामत में उसका शुमार पायलट में उठाते और अल्लाह कहते ये वतन के दिफा के लिए, मुझे राजी करने के लिए जहाज उड़ाना सीख रहा था। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भी कामयाब, नहीं हो गया तो इसका शुमार मुजाहिदीन में लिख लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरमू बनी इरमू फइन्ना अबाकुम काना रामिया, साहबा से फरमाया तीर अंदाजी सीखो, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल तीर अंदाज थे। तो हमारे नबी ने तो हमें दिफा का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े को नबी ने इज्जत दी इसलिए कि उस पे जिहाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी की फजीलत बयान की, निशानाबाजी की। कुरान में आता है अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत इकट्ठी कर सकते हो करो। नबी ने फरमाया अला इन्नल कुव्वत रमी, फरमाया ताकत से अल्लाह की मुराद है फेंकने की सलाहियत बढ़ाओ, अपनी तीर की सलाहियत। तो जहाज भी तो बम फेंकता है ना ले जाके, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह कहते हैं अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि अपने और अल्लाह के दुश्मनों को उससे डराओ तुम। तो अगर हमारे पास पायलट ही मार्केट से शार्ट हो जाए तो हम डरा सकेंगे दुश्मनों को? हमारे सारे पायलट निकल गए अल्लाह करने के लिए ना, कि जी टमाटर बेचूंगा, मुफ्ती साहब ने बयान किया दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब टमाटर बेचेंगे। अब हम पायलट भी नहीं बनेंगे, अब हम टमाटर बेचेंगे। तो हमारी एयरफोर्स की ऐसी की, अब जब इंडिया आएगा हमला करने के लिए तो टमाटर फेंकेंगे ना हम जहाजों पे, और हमारे पास तो टमाटर ही होंगे। क्या ख्याल है? लिहाजा आप पायलट बनने को हदफ बनाओ भाई, हमें जरूरत है अच्छे पायलटों की, राशिद महनाज जैसे पायलटों की। राशिद महनाज का हदफ अगर पायलट बराए पायलट होता तो खुदा की कसम वो मुल्क के दिफा के लिए जहाज को नीचे नहीं गिराता वो, क्योंकि उसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा था इसमें, जो बज़ाहिर हो गया। आप निशाने हैदर दो, इससे राशिद महनाज को क्या फायदा हो रहा है? बाकियों को तो मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन राशिद महनाज को फायदा आखिरत का हो रहा है। अगर उसने ये काम किसके लिए किया? अल्लाह के लिए किया, दुनिया के लिए नहीं किया उसने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यही वजह है कि काफिर में इतनी हिम्मत नहीं होती, दूसरा कोई जासूस उसके जहाज में घुस जाए और वो जहाज को नीचे की तरफ मोड़ दे। वो कहेगा मैंने जिस मकसद के लिए पायलट बना हूं, मैंने अगर अपने आप को मारना ही है तो मेरा तो फ्यूचर तबाह, मुझे रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा? या तो कोई सरफेरा ये काम करेगा या फिर वो ये काम करेगा जिसके नजर में क्या है, बोलो, आखिरत। तो आप बच्चों को पायलट भी बनाओ भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाओ, ताकि धांधली ना हो मुल्क के अंदर, ताकि लोग एक दूसरे का माल गलत हिसाब किताब करके खाए नहीं। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की? मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं। वमन अरादल आखिरा, जो काम भी करना है नीयत क्या करनी है? आखिरत, और अच्छे से अच्छा करना है। सवाल पैदा होता है ना, कोई कहेगा भाई फिर टमाटर बेचने में भी तो आखिरत की नीयत हो सकती है। यकीनन हो सकती है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ अगर कोई टमाटर बेच रहा है इस नीयत के साथ कि मैं लोगों के सामने भीख ना फैलाऊं, तो अल्लाह की कसम टमाटर बेचने का भी उसको सवाब, बोलो, मिलेगा। नीयत क्या है? आखिरत। फिर वो 2 नंबरी नहीं करेगा टमाटर बेचने में। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि टमाटर की पेटी में ऊपर अच्छे अच्छे अंदर सड़े हुए, वो ये गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगी? उसके लिए नबी ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु
خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. اس طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو. آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت. دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے. صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کا پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ، پڑھے ہوئے امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ ہل ہی نہیں رہے آپ. اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے، وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کی آپ. تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو، پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی، بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت